مالک بھی سرکار نے فرمایا تھا کہ وہ انسان بدبخت ہے کہ جس کے ماں باپ ضعیفی کو پہنچے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنایا، وہ بدبخت ہے انسان۔ اچھا، اس موقع پر جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ جبریل امین اور مصطفیٰ جان رحمت کی دونوں کی گفتگو ہے، اور صحابہ خود متعجب ہے مصطفیٰ کیا ہے، تو یاد رکھنا۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کو جنتی نہ بنایا، روزے رکھ کر دعائیں کر کر مولا کی بارگاہ میں فریادیں کر کے، تو وہ بدبخت ہے انسان۔ تو آپ کا سوال بھی اچھا ہے اور حسن عمل ہے، درود پاک پڑھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مصطفیٰ پر درود ہے، اور درود کی ایسی ایسی برکتیں ہیں کہ موضوع نہیں ہے، بات طویل ہو جائے گی، بات اتنا سمجھ لیجئے کہ بے شمار برکتیں ہیں کہ درود حسن عمل ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہے۔ بے شک قرآن سبحان کریم میں اللہ۔ رب قدیر کہتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور میرے ملائکہ، یصلون علی النبی، نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں، درود السلام پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی خوب خوب میرے نبی پر درود و سلام پڑھو۔ بے شک۔ تو محترم حضرات، اور درود انسان پر جب انسان درود پڑھتا ہے تو مصطفیٰ خود فقہ کے اقوالوں میں سے ایک قول یہ بھی ہے، اگر کسی کو یاد نہ آئے تو درود پڑھے، اگر سوئے، اور دیدار مصطفیٰ کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے انسان اپنا زندگی کا عمل بنا لے کہ درود پڑھتے پڑھتے سویا کرے، اگر درود پڑھتے پڑھتے سوئے گا انشاءاللہ امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا اس کو دیدار ہو جائے۔ بے اور شک اگر سبحان دنیا پر دیدار نہ ہوا تو اس طریقے سے دنیا سے جائے گا کہ قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ضرور ہوگا، کیونکہ دنیا میں جب جیے گا تو ایمان کے ساتھ رہے گا۔ اب محترم حضرات، بات یہ تھی، اس حدیث پاک کا مفہوم یہ تھا کہ اگر کوئی کلمات درود پڑھا جائے نہ پڑھا جائے، اگر پڑھا جائے تو تکبیر سے اس سے علیحدہ کر دیا جائے۔ آپ کہیں گے وہ بھی ایک عمل ہے، یہ بھی عمل ہے، بھائی کر سکتے ہیں، اور ذکر کے متعلق بہت فضیلتیں ہیں۔ تو محترم حضرات، اس کا جواب یہ ہے کہ ٹھیک کہتے ہو، مگر وہ ایک چیز بنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو وصل کر کے آنے والے زمانے میں کہیں یہ بات مل نہ جائے، اس وجہ سے حدیث رسول میں کم و بیشی ہو جائے گی۔ اس وجہ سے یا تو اس کو آہستہ پڑھ دیا جائے یا ہلکے پڑھ لیا جائے۔ ہلکے سے مراد یہ بھی نہیں کہ اتنی خاموشی سے، خود تھوڑی اس کے مقابل میں، بھئی میں اللہ اکبر اتنی زور سے کہہ رہا ہوں، درود کو اس کے آدھی آواز سے کہہ دوں اللہم صلی وسلم، تو اس میں حرج نہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ جب درود پاک پڑھ لیں مجھ پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جو مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہے 10 رحمتیں، تو بات سنی ہے آپ نے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تھے، یا رسول اللہ میں دن کا پہر کتنا درود میں گزاروں؟ سرکار نے کہا، آخری پہلو بتا رہا ہوں میں حدیث کا، حالانکہ اس میں ایسے ہے کہ جب صحابی رسول آئے تو سرکار مدینہ نے فرمایا دن کا ایک حصہ، اس نے کہا 2 حصے 3 حصے گزارو، اور پورا حصہ درود میں گزارو، تو سرکار فرماتے ہیں یہ بہت اچھا حسن عمل ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں جو دن اور رات میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کی پیشانی پہ لکھ دے گا کہ میں نے جہنم سے تجھے رہا فرمایا۔ بے شک سبحان اور اللہ۔ محترم حضرات، درود پڑھنا چاہیے، مگر اس کے علاوہ میرے سرکار فرماتے ہیں پھر الوسیلہ نام سے دعائیں کرو، الوسیلہ نام سے دعا کرو۔ تکبیر کا بھی جواب دینا چاہیے ہم کو، کیونکہ تکبیر جب کوئی کہے تو اس کا بھی جواب دینا چاہیے، اور تکبیر کے جو ہم تم تکبیر ہی نہیں مساجد میں، یہ ہماری بھی خطا ہے۔ میں نے بارہا پہلے بھی سمجھایا تھا کہ جب ہم عبادت کے لیے آئیں تو ہماری نیت صرف عبادت کی ہونی چاہیے، دنیا کا معاملہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فقط ہم ہنسی مذاق بھی کر لیں مسجد میں، دنیا کی بات کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی بات اگر ہنسی مذاق کر رہے ہیں تو قبر میں اندھیرا ہونے کی نشانی، قبر میں تاریکی ہونے کی نشانی ہے۔ اگر دنیا کی بات کی جائے تو ہماری عبادات ہو سکتا ہے اس عمل کی وجہ سے منہ پر مار دی جائے۔ بعض قول یہ بھی ہے کہ جو انسان ایک بات کر لے 40 سال کی عبادت اس کی مقبول نہیں ہے۔ محترم حضرات، اگر ہے نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا، اس لیے اللہ خود فرماتا ہے، لوگوں مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ فرما لیا جو نماز پڑھے گا مولا اس کو جنت دے گا، اور جو نماز نہ پڑھے گا وہ مولا جانے، عذاب دے کہ جنت دے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانے، مگر ہم سے مولا نے وعدہ کر لیا ہے جو شرائط کے ساتھ عبادات کو کر لے گا تو عبادت کرنا اس کی ذمہ داری ہے، جنت دلانا میری ذمہ داری ہے۔ بے شک سبحان محترم حضرات، الوسیلہ نام سے دعا کرنی چاہیے۔ لوگ وسیلے پر آج پوری دنیا میں
لوگ کشمکش میں ہیں اور ایک دوسرے علماء میں اکثر اختلاف ہے الوسیلہ، حتیٰ کہ قرآن کریم میں اس لفظ کو مولانا نے بالکل ظاہر کر کے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اپنا اپنا مضبوط وسیلہ تلاش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مضبوط وسیلے کو کہا۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا محترم حضرات، اللہ کے بعد اس روئے زمین پر سب سے طاقت والا کون؟ مصطفیٰ۔ ایک روایت میں آتا ہے 40 جنتیوں کے برابر مصطفیٰ جان رحمت میں طاقت ہے، 40 افراد کے برابر۔ محترم حضرات اور دیگر اور بھی روایتیں ہیں، بہرحال اتنا سمجھ لیجئے کہ مصطفیٰ جان رحمت سب سے طاقتور، سب سے کمال والے، سب سے جمال والے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ واقعی مصطفیٰ جان رحمت جیسا وسیلہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان جیسا رسول ہی نہیں ہے تو ان جیسا وسیلہ بھی نہیں ہے، تو مصطفیٰ کو وسیلہ بناؤ۔ قرآن کریم نے واضح طور پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ تلاش کرو۔ کچھ لوگ اس پر مجھ سے بھی سوال کرتے ہیں بارہا، یہ کہا گیا کہ وسیلے سے کیا بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہو جاتا؟ تو نہیں بھائی، اللہ قریب ہی ہے، اللہ قریب ہی ہے، اس لیے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو جیسے اس کو ذہن دیا جائے ایسے ہی مل جاتا، مگر میں آپ کو جو ذہن دے رہا ہوں اللہ گواہ ہے، نہ میں کسی کے تائید میں بولنے والا، یا ایسا نہیں ہے کہ نہ حق بات کو بھی آپ کے سامنے کر دوں، جو حق ہے وہ حق ہے۔ تو محترم حضرات، معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ سوال کیا کرتے ہیں، ٹھیک کہتے ہیں کہ الوسیلہ سے کیا اللہ قریب ہو جائے گا، یاد رکھنا ان کا حالات اور ان کا عقیدہ ان کے ساتھ ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے اللہ ہر شے میں ہے۔ اگر اللہ کو مکان یا زمین یا جگہ سے کہہ دیا جائے تو یہ کفر ہو جائے گا، اس لیے کہ ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ مگر ہاں اللہ خود کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهُ۔ او لوگو، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، گناہ ہو جائیں، ظلم سے مراد گناہ ہو جائیں، تو تمہارے پاس اب کوئی بارگاہ نہ بچی ہے، کوئی بارگاہ تو وہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے۔ اے پروردگار، تیری بارگاہ میں آنا چاہیے تھا، تو کہتا ہم سے تو کہ تم مجھ سے میرے قریب آ، مجھ سے معافی مانگ۔ تو یاد رکھنا جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے نبی کا محتاج بنایا اور کہا جاؤ کا فاستغفروا اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اللہ سے توبہ کرو، اللہ قبول کرنے والا ہے، یہ کہا اللہ نے۔ کیا کہا؟ اگر جانوں پر ظلم کر لو تو اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ سے توبہ کرو، ٹھیک ہے توبہ کرو۔ اللہ نے کہا اللہ معاف فرمانے والا، مگر اب دیکھیے آگے فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ مگر اس سے پہلے اگر تم نبی کی بارگاہ میں پہنچ گئے، نبی کو وسیلہ بنا لیا، تو جیسے تم پہلے میری بارگاہ میں آئے تھے اور میں تمہاری توبہ کو قبول کرتا، اب مجھے زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے، اب مجھے زیادہ رحیم پاؤ گے، اب مجھے زیادہ کرم کرنے والا پاؤ گے۔ تو پتہ یہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ خود راستہ بتا رہا ہے۔ محترم حضرات، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اپنا مضبوط وسیلہ تلاش کرو، اپنا وسیلہ تلاش کرو۔ الوسیلہ نام کا ایک مقام ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں تم اس کے لیے دعائیں کرو، اور اس کے لیے دعا کا بدل یہ ہوگا کہ تمہیں الوسیلے میں کوئی جنتی نہیں جائے گا، الوسیلے میں اور جنتی اگر کوئی بن جائے تو جنتی اس الوسیلہ مقام پر نہیں رہے گا۔